Dear students of class 8th, subject history, topic city modern period. اگر ہم ماڈرن پیریڈ یعنی جدید دور کی بات کریں تو ہمیں ڈفرینشیٹ کرنی ہے کہ پرانے زمانے یعنی قدیم انشنٹ پیریڈ میں کس طرح سے تواریخ لکھی جاتی تھی. اکثر اگر ہم بات کریں جو قدیم زمانہ تھا اس میں تواریخ بادشاہوں کے بارے میں, بیگموں کے بارے میں, ان کی خار اور جیت اور وہ کب مرے اور ان کی ٹیسٹس یا لائکس اور ڈس لائکس کیا تھی اور اسی کے بارے میں لکھی جاتی تھی تواریخ. اور جب وہ مرے تو اس کے بعد جب نیا بادشاہ آیا تو اس طرح سے اس کا بھی یہی حال ہوتا تھا تواریخ کے حوالے سے اعتبار سے. اور لوگوں میں متھس پیدا کیے جاتے تھے, خوف ہراس پیدا کیا جاتا تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ ڈیوائن ہے, ان میں یہ کوالٹی ہے, ان میں وہ کوالٹی ہے. تو اس میں اکثر ہم بیفور اینڈ آفٹر پرانے زمانے میں استعمال کرتے ہیں. تو پرانے زمانے کی تواریخ جو تھی تو وہ کچھ نئے زمانے کی تواریخ سے جو ہے وہ مختلف ہے. نئے زمانے میں اکثر ٹریڈرز کے بارے میں لکھا جاتا ہے, تو اس میں مارکیٹس کے بارے میں بھی لکھا جاتا ہے, اس میں لوگوں کے لیولیہوڈز کے بارے میں بھی لکھا جاتا ہے, روزگار کے بارے میں, اور اس میں جو ہے ہاؤسنگ کے بارے میں بھی لکھا جاتا ہے, وہ کس طرح سے رہتے ہیں, کیسے رہتے ہیں, اور اس میں کھان پان جو ہے ان کا یعنی اس کے بارے میں بھی لکھا جاتا ہے. لیکن پرانے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا, صرف تواریخ بادشاہوں تک ہی محدود ہوتی تھی, ان کے جنگوں تک ہی محدود ہوتی تھی. ڈیئر اسٹوڈنٹس, پیارے بچوں, اگر ہم چینجز کی بات کریں کہ ماڈرن پیریڈ کیسے اب تبدیل ہونے لگا آہستہ آہستہ, تو اس میں ایک سٹرچ آف ٹائم لگا. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, یعنی یہ ٹرنڈ جو ہے یہ اب سے چینج ہوئی ہے. اگر میں آپ کو مثال دیتا ہوں ٹی کی یا کافی کی یا نیوز پیپر کی, یا میں ٹرین کی بات کروں, تو ٹی اور کافی آج کل گھروں میں اکثر لوگ بطور مشروب استعمال کرتے ہیں. نیوز پیپر سے ہم پڑھتے ہیں یا ہم ٹرین میں سفر کرتے ہیں. چونکہ اگر ہم ٹی اور کافی کی بات کریں تو اچانک لوگوں نے ٹی اور کافی پینا جو ہے کسی خاص پریسائز ڈیٹ میں شروع نہیں کیا ہے, یعنی ان کو بہت سارے پتوں کا مزہ چکھانا پڑا, اور جب ان کو آخر پہ لگا کہ ٹی اور کافی جو ہے یہ صحت کے لیے مفید ہے, یہ صحت کے لیے مضر نہیں ہے, تب انہوں نے اسے مشروب کے طور پر استعمال کیا ہے, جو دن میں بھی پیا جاتا ہے, پی لی جاتی ہے, اور یہ رات کے وقت بھی جو ہے استعمال ہوتی ہے. اس طرح سے نیوز پیپر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو نیوز پیپر بننے میں پہلے برچ درخت ایک قسم کا درخت تھا, اس کا بارک یعنی اس کا چھلکا جو تھا اسے لوگ استعمال کرتے تھے لکھائی میں. تو آہستہ آہستہ جب امپرومنٹ ہونا شروع ہوا تو تب نیوز پیپر بنا اور لوگوں نے نیوز پیپر سے نیوز پڑھنی شروع کی. اس طرح سے ٹرین سے پہلے ویل جب آیا, ویل کے بعد جو ہے کارٹس بننے شروع ہوئے, کارٹس کے بعد آہستہ آہستہ امپرومنٹ ہوا, اور آج کل ٹرین جس میں لاکھوں لوگ جو ہے ہزاروں لوگ جو ہے وہ ایک ساتھ سفر کرتے ہیں اور بآسانی سفر کرتے ہیں. یعنی اس کو ایک سٹرچ آف پیریڈ لگا, یعنی اس کو ایک پیریڈ آف ٹائم لگا یا سٹرچ آف ٹائم ہم کہہ سکتے ہیں بننے میں. تو اس لیے کوئی خاص پریسائز ڈیٹ کوئی کسی خاص چیز کے لیے مخصوص تو نہیں ہوتی ہے. تو رہی بات اگر ہم ہسٹری از سرٹنلی اباؤٹ چینجز دیٹ اکر اوور ٹائم, یعنی اب ہسٹری اس کے بارے وہ چیز ہوتی ہے, تبدیلیوں کے بارے میں لکھی جاتی ہے جو کسی خاص وقت میں ہوتی ہے. تو یہ اگر ہم یہاں پہ بات کریں گے انگریزوں کی تو وہ بھی اچانک ہندوستان نہیں آئے. تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں, یعنی وہ پہلے یہاں پہ ٹریڈر کی شکل میں آئے, تو اس کے بعد وہ یہاں پہ پہلے وہ ٹریڈر کی شکل میں آئے, تو ٹریڈر کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ سیاست میں قدم رکھنا شروع کیا. جب سیاست میں ان کو فوقیت ملی تو انہوں نے رولنگ سیٹ اپ میں انہوں نے حصہ لینا شروع کیا, وہ رولرز بنے. تو اس کے بعد انہوں نے اکانومی کو بھی کریش کیا, انہوں نے جو ہے پولیٹکس کو بھی ڈومینیٹ کرنا شروع کیا, اور انہوں نے اپنے سارے انسٹیٹیوشنز مضبوط کیے اور باقی انسٹیٹیوشنز انہوں نے چھوڑے, یعنی ان کو انہوں نے زیادہ ترجیح نہیں دی اور وہ زیادہ امیر بنے, بادشاہ بنے. لیکن شروعات انہوں نے ٹریڈر سے, اس طرح سے ہم کوئی پریسائز ڈیٹ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ برٹش اس پیریڈ سے ہندوستان آئے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ 1600 جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی بنی, لیکن اس سے پہلے وہ ٹریڈر آئے تھے, اس کی تواریخ ہمیں موجود نہیں ہے. اس کے بعد وہ پولیٹکس میں جب آنے شروع ہوئے, اس کے بعد جب وہ رولرز بننے شروع ہوئے, تو اس کو ایک سٹرچ آف پیریڈ لگا ہے.
چونکہ اگر ہم ہسٹری کی طرف دھیان دیں گے، یعنی ماڈرن پیریڈ کی طرف اگر ہم دھیان دینا شروع کریں گے، تو وارن ہسٹینگس سے لے کے یا وارن ہسٹینگس سے لے کے بہت سارے گورنر جنرلز آئے ہندوستان. تو ان میں سے جو تھا ماؤنٹ بیٹن تھا، ان میں سے جو تھا ہسٹینگس تھا، بینٹنگ تھا، ڈیل ہاؤزی تھا، کیننگ تھا، لاورنس تھا، لائٹن، رپن، کروزن، ارون. تو یہ مختلف آئے. تو ماڈرن پیریڈ میں جو ہے یہ صرف ان کے لائف کے بارے میں ہی نہیں ہے، بلکہ ان کے اچیومنٹس کے بارے میں بھی ہمیں انفارمیشن ہے، یا ہمیں جو ہے ان کے پرسنالٹی کے بارے میں بھی ہے، یا ہمیں ان کے سکسیس اور فیلئر کے بارے میں بھی ہے، یا ان کے بیٹلز کے بارے میں بھی ہے. یعنی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے ان کی فیلئرس کی. تو اس طرح سے اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. آج کوشش کی جا رہی ہے ماڈرن پیریڈ میں نہ صرف رولرس یعنی گورننگ سسٹم کے بارے میں لکھنے کی، بلکہ آج جو ہے عام لوگوں کے بارے میں بھی لکھا جاتا ہے. یہ فرق ہے. تو اس کو ہم کل ایک اور کلاس میں آپ کو کہوں گا پیریڈائزیشن آف ہسٹری. یہ کل دوسرا رہے گا، پیریڈائزیشن آف ہسٹری. آج اجازت دیجیے. اللہ حافظ.